نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک صدقہ کرنے والوں کو صدقہ قبر کی گرمی سے بچاتا ہے، اور بلا شبہ مسلمان قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ جب سایہ نہیں ہوگا، جب بہت گرمی ہوگی، جب بڑی تپش ہوگی، سوچو صدقہ کرنے والا کتنا خوش نصیب ہے، اور وہ اور خوش نصیب ہے جو روزانہ کچھ دنوں کے بعد جب موقع ملتا ہے دیتا ہی رہتا ہے، میرا سایہ بڑا ہو جائے، میں اس گرمی میں کہیں تپش میں مارا نہ جاؤں۔ اگر اس نیت سے صدقہ دو کہ مولا کریم قیامت کے دن کی گرمی سے بچا لیجیے، تو انشاءاللہ صدقہ دینے کا لطف بھی اور آئے گا۔ یا الہی گرمی محشر سے جب پھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو، یا الہی جب زبانیں باہر آئے پیاس سے، ساقی کوثر شہے جود و عطا کا ساتھ ہو۔ اے میرے بیٹے اسلامی بھائیوں، صدقہ دینے میں بڑی جس کو کہنا خوشی دلی کے ساتھ آگے بڑھ بڑھ کر ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ صدقہ عمر میں اضافے کا بھی باعث بنتا ہے۔ جی ہاں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، لوگوں کے کپڑے آپس میں تبدیل کر دیتا تھا۔ تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے بارے میں بتایا کہ حضور یہ بندہ بڑا گڑبڑ بندہ ہے، سب کے کپڑے ملا دیتا ہے، تو آپ جو ہے اس بندے کے لیے کچھ کیجئے۔ آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اس کی ہلاکت کی دعا کر دی۔ وہ بندہ دھوبی اپنے معمول سے گھر سے نکلا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ ایک سائل آیا تو اس نے ایک روٹی اسے دے دی۔ سائل نے دعا دی، اللہ تعالیٰ تجھ سے آفات سماویہ یعنی آسمانی آفت سے تجھے بچا لے۔ دھوبی نے اس دعا سے بڑا متاثر ہوا، ایک اور روٹی دے دی۔ اس سائل نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تجھے جملہ آفتوں سے محفوظ رکھے۔ اس نے تیسری روٹی بھی دے دی، تو دھوبی سے اس سائل نے دعا کی اللہ تعالیٰ تجھے توبہ کی بھی توفیق عطا فرما۔ اب ایک بڑا سانپ جو ہے اس کی گٹھڑی میں داخل ہو چکا تھا، کیونکہ اب اس کی ہلاکت کی دعا ہو گئی تھی۔ اس سانپ کی گویا قدرتی یہ ڈیوٹی لگائی گئی تھی کہ اس دھوبی کو کاٹنا ہے۔ جب دھوبی کپڑے لینے کے ارادے سے اس نے گٹھڑی کے اندر ہاتھ ڈالا تو فرشتے نے اس سانپ کو لوہے کی ایک لگام ڈال دی، اور وہ دھوبی سلامتی کے ساتھ واپس آ گیا۔ دھوبی کو پتہ ہی نہیں چلا کیا ہوا ہے۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے روح اللہ، دھوبی تو صحیح سلامت واپس آ گیا، آپ نے تو اس کی ہلاکت کی دعا کی تھی، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، ذرا سنو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس دھوبی کو بلایا، فرمایا بتاؤ تم نے کون سی بھلائی کی ہے؟ کہتا 3 روٹیاں تھیں، تینوں اللہ کی راہ میں صدقہ کی، اور وہ مجھے فقیر جو تھا وہ ہاتھ اٹھا کر جھولیاں اٹھا کر دعائیں دیتا رہا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سانپ سے پوچھا کہ تم نے اسے قتل کیوں نہیں کیا؟ سانپ نے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ عز و جل نے آپ کی دعا قبول فرما لی تھی اور مجھے اس کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ جب اس دھوبی نے سائل کو صدقہ دیا تو ایک فرشتے نے آ کر مجھے لوہے کی لگام ڈال دی۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی، دھوبی نے یہ بات سنی، اسے بڑا تعجب ہوا کہ اتنا گناہگار، میں لوگوں کو اتنی تکلیف پہنچانے والا، صرف ایک نیکی کی اور مجھے آفت سے بچا لیا گیا۔ اس دھوبی نے توبہ کر لی، کیونکہ اس سائل نے توبہ کی بھی دعا کی تھی۔ تو پتہ یہ چلا آفتوں سے بچنا چاہتے ہیں، مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں۔ آج کل تو کرونا وائرس کا زمانہ ہے، بلاؤں کا زمانہ ہے، ارے اس میں تو زیادہ صدقہ دینا چاہیے۔ اپنے نام کا بھی، بچوں کے نام کا بھی، فیملی کے ہر فرد کے نام پر صدقہ نکالتے رہیں کہ یا اللہ صدقے کی برکت سے ان بلاؤں، ان وباؤں سے بچانا۔ ارے وباؤں سے، بلاؤں سے، آنے والی مصیبتوں سے صدقہ کیسے بچاتا ہے کہ سنیے، ایک شخص سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگا حضور میرا بیٹا سمندری سفر پر گیا ہے، آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کی طرف سے صدقہ دو، سفر پر جایا کرو نا، صدقہ دے کے جایا کرو۔ بیٹا یا فیملی کا کوئی فرد سفر پر ہے، صدقہ دو کہ خیر سے واپس آ جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سمندری سفر پر ہے، اس کے لیے صدقہ دو۔ اس وقت سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، یہاں باپ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں گفتگو ہو رہی ہے، عین اسی وقت ادھر سمندر میں موجیں اٹھ رہی تھی، جہاز ڈوبنے کے قریب تھا۔ ادھر اس کے والد نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا، اور وہاں کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا گیا اے سواروں تمہارے لیے سلامتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے فدیہ قبول فرما لیا۔ بیٹا سفر سے واپس آیا، اپنے والد کو سارا واقعہ سنایا کہ جہاز موجوں میں تھا، قریب تھا کہ ڈوب جاتا، مگر پھر ایک ندا آئی کہ تمہارے لیے جو صدقہ دیا گیا ہے وہ قبول کر لیا گیا ہے۔ تو اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کو احادیث بھی سنائی ہیں، آپ کو واقعات بھی سنا رہا ہوں کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ بیماریوں کو ٹالتا ہے۔ آپ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی ایک خوبصورت واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی یہ واقعہ صحابہ کرام کو سنایا۔ واقعہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ایک عورت کے منہ میں لقمہ تھا، کھانا کھا رہی تھی، ہاتھ میں لقمہ اور منہ میں ڈال لیا۔ اتنے میں دروازے پر ایک سائل آیا۔ وہ عورت کیسی توکل والی، کیسی صدقہ دینے والی، کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی تھی کہ وہ لقمہ اس نے منہ سے روکا
اور سائل کو دے دیا کہ یہ کھا لے، میں بھوکی ٹھیک ہوں، یہ بیچارہ غریب ہے، دے دیا اسے۔ چھوٹی سی بات تھی، ایک لقمہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ لوگ یہی کہتے ہیں پیسے ہی تھوڑے ہیں جیب میں، 5 10 15 روپے 50 روپے 100 روپے کے صدقے سے کیا ہوگا، میں تو خود غریب ہوں۔ سنو، ایک ہی لقمہ تھا نا، دیگ نہیں تھی بریانی کی، ایک لقمہ تھا۔ اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا۔ اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا، گھومنے پھرنے لگا، تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا، اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ، ماں پیچھے بھاگ رہی، میرا بیٹا میرا بچہ، اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ، اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو، اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا، بھیڑیا کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے، اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ، نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا، وہ ضائع نہیں کی جاتی، وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔ سن لو، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب موقع ملے نا، ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، کل بھی جائیں گے، مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے، کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو، اس نیت کے ساتھ یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں، تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا، تھوڑے اور آگے چلے جائیں۔ اور یہ میں ایسے ہی خود نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ، میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں۔ آج کل بڑا عجیب معاملہ، اچانک آگ لگ جاتی ہے، کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں، سیکیورٹی مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے، اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے۔ میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری کیا جائے گا۔ سنو کیسی سیکیورٹی ہے۔ انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے، میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا۔ کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن، جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا، ماں ایک نیکی دے دے، ماں پھنس گیا ہوں، ایک نیکی چاہیے، ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی۔ ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لو، اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں، میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا۔ ایسا حال، مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر، میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو، فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں، گزرا کرے پسر پہ پدر کو خبر نہ ہو، بیٹے پہ گزرے گی باپ بھی جواب نہیں دے گا۔ ذرا تصور کریں، امیجن کریں، قیامت کا دن ہوگا، کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے، گناہ ایک زیادہ ہے، پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے، کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا، کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا۔ نفل چھوڑ دیتے ہو نا، نفل ہی ہے نا، درود نہیں پڑھتے، ذکر الہی نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو۔ اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کی تولے بھاری ہو گئی، قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ من مادے چین میں، عیش میں ہوگا۔ اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، وَأَمَّا مَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نارٌ حامیہ، جس کی تولے ہلکی پڑ گئی، وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے، اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شعلے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ، یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی۔ تو اگر اپنے اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو
اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے، جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں، وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے، رمضان میں دی نا، زکات بھی پوری دے دی، بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں، پورے ہو گئے بھائی، اب اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو، جو رب تمہیں روز دے رہا ہے، عطائیں دیے جا رہا ہے، اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو. ایسا نہ کرو. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو، روک کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ہاں ہمارے لیے تو نہیں روکا جا رہا نا. مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، آپ کا مثال کے طور پہ مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں 1 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے، تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی پورے مہینے کا ہو گیا، 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں، آنے دو جتنا آ رہا ہے. ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے، ہاں خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں. جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو. میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو، روک کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرو، گن کر نہ رکھو، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر نہ دے، کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے. اور بچا کر نہ رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا کر رکھنے لگے. ادھر سے رک گیا نا، عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیں اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں، جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے، کھانا کھلانے والے، آپ کو جو لوگ ملیں گے نا، آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے، ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے. تو ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں، بلاؤں سے بچ رہے ہیں، آفتوں سے بچ رہے ہیں، رزق میں اضافہ، بری موت سے بچاؤ، قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے، دنیا میں مال میں اضافہ، یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی. اچھا دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں، حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں، ہے نا، بینک میں رکھواتے ہیں، ادھر سے بڑھ جاتے ہیں. جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے. اللہ مجھے آپ کو ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے، فقط حلال روزی عطا فرمائے. مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا، اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے. ہم جب صدقہ کرتے ہیں نا، میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے، ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے. جیسے تم جانور کو پالتے ہو، چھوٹا بچڑا ہوتا ہے، چھوٹا جانور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا. فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا، قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے گا. بڑھتا جائے گا، تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپازٹ کرائی ہوئی ہے، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے، اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، ادھر سے کرایہ آ رہا ہے، سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، جناب ڈالر رکھنا چاہیے. عجیب پلاننگ ہے. کس لیے؟ دنیا کے لیے. ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا. آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں. کہ ایک ملک تھا، اس میں ایک بڑا نرالا کمپٹیشن ہوا، امیزنگ، حیرت ناک. بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، مرضی جو ان کی کریں. بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، اس کو تحفہ دینا. عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے، بے وقوف کا مقابلہ. چلے جناب شروع ہو گئے مقابلے. عجیب بے وقوف آتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے، اپنی باتیں دکھاتے. وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے آخر کار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا. بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا. بادشاہ سلامت بڑے تجربے کیے، بڑے ٹیسٹ کیے. ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف. بادشاہ نے کہا چیک کر لیا. بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی، اس بے وقوف کو پہنا دی. بے وقوف بڑا خوش گھر آیا. تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں، بڑے زیادہ بیمار ہو گئے ہیں. اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے. تھا تو بے وقوف نا، سمجھ تو پڑتی نہیں تھی. چلا گیا بادشاہ کے پاس. کہا بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کے؟ سنائیے. سنا بڑے بیمار ہو گئے ہیں. بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا، آخری لمحات تھے. کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. اچھا
बेवकूफ कहता है बादशाह को, अच्छा कहीं और जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? उसको ये भी नहीं पता था कि मरना भी होता है, बेवकूफ जो था। तो बादशाह कहता है मैं इस दुनिया को छोड़ के दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ। तो बादशाह सलामत ये बताइए कि इधर मैं देखता हूँ आपका बहुत बड़ा महल है, ब्यूटीफुल बेडरूम्स हैं, शानदार मकान है, जिधर जा रहे उधर मकान बना लिया आपने? बादशाह कहता है नहीं, उधर तो मैंने झोपड़ी भी नहीं बनाई है। बादशाह सलामत मैं देखता हूँ आपके पास बहुत पैसे हैं, बड़ा माल है, आप तो बांटते भी सोना ही है, सोने के जवाहरात के ढेर लगे हुए हैं आपके पास, जिधर जा रहे उधर पैसे भिजवा दिए नहीं भिजवाए? बादशाह कहता है मैंने तो वहां बूटी कौड़ी भी नहीं भिजवाई है। बादशाह साहब मैं देख रहा हूँ आपके आसपास बड़े खादिम खादमाएं, कनीज, गुलाम हैं, हर तरफ आपके खिदमतगार हैं, जिधर जा रहे हैं उधर कुछ गुलाम, कनीज, खादमा भिजवाए नहीं भिजवाए? बादशाह कहता है उधर तो कोई खादिम नहीं होगा। उस बेवकूफ ने बड़ी कमाल का काम किया, उसने वो माला उतारी और बादशाह के गले में पहना दी। कहा हुजूर फिर मुझसे बड़े बेवकूफ तो आप हुए ना, आपको पता है आप कहीं और जा रहे हैं, आपको पता है इस दुनिया से आप किसी और दुनिया में जा रहे हैं, ना घर बनाया, ना पैसे भिजवाए, ना खादिम भिजवाए, करोगे क्या उधर? बस तो ये हिकायत है, मगर सच बताओ ये कितनी बड़ी चोट है। शायद जितने लोग मुझे यहाँ सुन रहे हैं सब घर में ही रहते हैं, झोपड़ी में या रोड पे कोई नहीं सोता होगा। दुनिया में जो मुझे सुन रहे हैं बहुत सौ के पास मकानात हैं, मगर क्या जन्नत में घर बन गया? इधर से तो जाना ही है ना, थोड़े दिन रह गए। जी हाँ, थोड़े ही दिन रह गए। हमें नहीं पता कि आज का दिन और आज की रात भी जिंदा रहेंगे कि नहीं, लेकिन जैसे ही आंखें बंद हुई, जैसे ही सांसें खत्म हुई, उधर क्या है मेरे पास? इधर तो घर मेरा नहीं, पराया तरका। क्या कहते, जैसी मेरी और आपकी आंखें बंद होंगी ना, हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। ये बेटे को कितना मिलेगा, बेटी को कितना मिलेगा, बीवी को कितना, जनाब रिश्तेदार सारे हिसाब किताब लेके बैठ जाएंगे, मेरा कुछ भी नहीं बचना। बल्कि किताबों में लिखा कि जब इंसान मरता है ना, कब्र में जाता है, तो घर वाले कहते हैं मैयत ने पीछे क्या छोड़ा, फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है। बताओ ना क्या भेजा है उधर घर रेडी है कि नहीं? उधर कुछ पैसे, उधर कोई डिपॉजिट, जो अल्लाह फरमा रहा है अपना खजाना मेरे पास जमा करवा, मैं तुझे लौटाऊंगा, मैंने जमा करवाया कि नहीं? ये सोचने वाली बात है। ये सब इधर रह जाएगा, कितना खा लूंगा मैं, कितना पहन लूंगा, जो बड़ा हुआ वो इधर ही रह जाना है। उधर भेज दूं क्योंकि वहां अकेला हूंगा, मेरे अमाल तोले जाएंगे और मुझे पता है गुनाह ही गुनाह है, खताएं ही खताएं हैं, मारा जाऊंगा, पकड़ा जाऊंगा। अगर अल्लाह सदका कबूल कर ले, कुछ नेकियां ऐसी कर जाऊं जो आखिरत के अकाउंट में जमा हो जाए। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदारा आज ये जहन बना लीजिए कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च करने की बारी आए तो इसको बर्डन फील ना करें, बोझ फील ना करें, सादत फील करें, महसूस करें कि या अल्लाह तेरी मेहरबानी, फिर मौका दिया अपने अकाउंट में जमा कराने का। इस्तगफार जहां गुनाहों की मुआफी है ना, वहां ये बहुत सारे मसाइल के हल की कुंजी भी है। आप अगर प्रॉब्लम में हैं, रोजी के मसाइल हैं, औलाद नहीं हो रही है या कोई भी प्रॉब्लम है, एक वाकया सुनिए। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, एक शख्स आया आकर कहता हुजूर कहत की पोजीशन आ गई है, बारिश नहीं हो रही, दुआ फरमाएं, को वजीफा अता फरमाएं। आपने फरमाया इस्तगफार करो, वो चला गया। अच्छा, एक बुजुर्ग बैठे थे उनके पास, हज़रत रबी बिन सभी रहमतुल्लाह, वो देख रहे थे। दूसरा बंदा आया, कहता हुजूर तंग दस्ती है, कारोबार में डाउन है, रिस्क में तंगी है, आपने फरमाया इस्तगफार करो। फिर तीसरा शख्स आया, कहता हुजूर औलाद नहीं हो रही है, उसूल औलाद के लिए वजीफा लेना है, फरमाया इस्तगफार करो। चौथा बंदा आया, वो कहता है कि हुजूर मेरे बाग में, फसलों में पैदावार की कमी है, फरमाया इस्तगफार करो। हजरत रबी बिन सभी कहते हैं हुजूर पहला बंदा अलग प्रॉब्लम लेकर आया, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, चारों को एक ही वजीफा, इस्तगफार इस्तगफार। आए हाय, बड़ों की बड़ी बातें हैं। कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान आप भी पढ़ते हैं, मगर देखो अल्लाह वाले कैसे पढ़ते हैं। क्या खूबसूरत जवाब दिया आपने। आप फरमाते हैं सूरह नूह पारा 29 आयत नंबर 10 से 12 की आपने तिलावत फरमाई। अब जरा कुरान सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बि अमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। सुभान अल्लाह। जरा सुनिएगा, अपने रब से माफी मांगो। इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। अब देगा अता, क्या फरमाएगा? युरसिलिस अलैकुम मिदरारा, वो तुम पर मौसलाधार बारिश भेजेगा। वयुमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा, फरमाया और मालों और बेटों से तुम्हारी मदद फरमाएगा और तुम्हारे लिए बागात बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें बनाएगा। बागात भी बढ़ रहे हैं, औलाद भी अता हो रही है, माल भी बढ़ रहा है, बारिश भी हो रही है। इस चीज से, इस्तगफार से।
تو استغفار یہ آپ کے بہت سارے پرابلمز کا حل ہے، مسائل کا حل ہے، بس اپنی زبان استغفار سے تر رکھے۔ اچھا پھر اس میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو، ایسا نہیں کہ استغفار بھی ہو رہا ہے اور دماغ کہیں اور ہے، مسکرا بھی رہے ہیں، ہنس بھی رہے ہیں اور استغفر اللہ، کسی سے معافی مانگتے ہوئے ہنستا ہے کیا بندہ؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ میں اپنے سارے گناہوں سے تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ بہت سارے استغفار کے سیکھ ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب عظیم، اے اللہ میں تجھ سے استغفار کرتا ہوں، وہ رب جو بہت عظیم ہے، اپنے سارے بڑے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں۔ الگ سیغوں سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، ہو سکے تو کبھی گناہ یاد آئیں تو آنسو بھی بہہ رہے ہوں، مگر یہ استغفار اللہ کو بڑا پسند ہے۔